انسان کی زندگی کے جو لمحے ہیں وہ ہر آنے والا جو لمحہ ہوتا ہے وہ پہلے سے جداگانہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی اس کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، کبھی وہ غموں کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی معیشت کا اس کو وہ بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کو بیماری سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی اس کو صحت ملتی ہے۔ اس طرح عروج و زوال، نشیب و فراز اس کی زندگی کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے۔ ایک رب ذوالجلال کی ذات ہے جو واحد و یکتا ہے، لا شریک له ہے، اور جس کی ذات و صفات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ رب تعالیٰ اپنی شان کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی الشأن، سوال کرتے ہیں اس سے ہر وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن، کل یوم، ہر دن، ہوا فی الشأن، وہ اپنی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ یعنی ہر دن میں رب ذوالجلال اپنی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے ایک غلام سے پوچھتا ہے کہ اس قول کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہر روز اپنی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ تو ایک سیاہ فام غلام نے کہا کہ عالی جا، رب تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو اپنی مخلوق میں تغیر و تبدل فرماتا رہتا ہے، کہ کبھی وہ اپنی مخلوق کو بیماری سے دوچار کرتا ہے، کبھی وہ اپنی مخلوق کو صحت دیتا ہے، کبھی وہ فقیر کو امیر بنا دیتا ہے تو کسی امیر کو فقیر بنا دیتا ہے، کبھی وہ تندرست کو اس کے اعمال بد کی وجہ سے اس کو بیمار کر دیتا ہے، اور کبھی کسی بیمار کو اس کی دعا کے صدقے اس کو صحت مند بنا دیتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو اپنے اس غلام کا یہ جواب بڑا پسند آیا، اور اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اس غلام کو غلامی سے نکال کر وزیر بنا دیا جائے، یہ تو بڑا عقل مند شخص ہے۔ تو اس غلام نے کہا، یہ بھی میرے رب کی ایک شان ہے، یہ بھی میرے رب کی ایک شان ہے کہ وہ غلامی سے کسی کو وہ امیر بنا دے، کسی کو وہ وزیر بنا دے، تو یہ بھی رب ذوالجلال کی شان ہے۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، خوشی کا ملنا، اقتدار کا ملنا، دنیا کی دولت کا ملنا، یہ رب ذوالجلال کی جانب سے ایک بہت بڑی عنایت ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے کسی بندے کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، کسی کو دنیا کی دولت سے نوازتا ہے، تو یہ رب ذوالجلال کی اس بندے پر اپنی عطا ہوتی ہے، اور یہ اس کا اپنے بندے پر فضل ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے اس فضل کی قدر کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اور جو بندہ ان نعمتوں کے ملنے کے ساتھ بدل جاتا ہے اور وہ جب صاحب اقتدار بن جاتا ہے اور اقتدار کی کرسی پر آتا ہے، اور جب وہ ظلم و ستم کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے ذاتی سکل، اپنی ذاتی وہ طاقت اور اپنا وہ ذاتی حق سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی ذات سے، اپنی کوشش سے، اپنی ایفرٹ سے یہ میں نے حاصل کیا ہوا ہے، یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، تو پھر رب تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ انتہائی سخت ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ پھر دنیا والوں کے لیے عبرت کا ایک نشانہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ القصص کے اندر 76 سے 82 تک یہ 6 آیتیں ہیں جس میں رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام قارون ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار ہے، اور یہ آغاز میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل حمایتی تھا اور آپ کی تعلیمات کا پیروکار تھا، اور یہ تورات شریف کا قاری تھا، عالم تھا، عبادت گزار تھا۔ پھر رب ذوالجلال نے اس پر فضل کیا تو اس کو دنیا کی دولت عطا فرمائی۔ اب جب دنیا کی دولت آنا شروع ہوئی تو اس قدر رب ذوالجلال نے اس کو دنیا کی دولت عطا فرمائی کہ روایتوں میں آتا ہے جب یہ شخص اپنے محل سے کسی سفر کے لیے نکلتا تھا تو اس کے نکلنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ ایک کثیر فوج ہوا کرتی تھی، اور مال و اسباب اتنا تھا کہ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مال و اسباب کے خزانے کی جو کنجیاں تھیں، جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کو اٹھانے والے 70 اونٹ تھے۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بندے کو رب ذوالجلال نے کتنا مال عطا فرمایا تھا۔ اچھا، جب اس کو مال عطا ہوا، دنیا کی نعمتیں ملی، دنیا کی آسائشیں ملی، دنیا کی سہولتیں ملی، اور یہ جاہ و مرتبہ جب اس کو ملا تو پھر یہ بندہ جو ہے یہ بدعت کرنا شروع ہو گیا، اور معاذ اللہ یہ فرعون کا ساتھی ہو گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس کو حکم ہوا کہ تم زکوٰۃ دو۔ اچھا، ہمارے ہاں تو 40واں حصہ نا زکوٰۃ جو دینی ہوتی ہے، اس کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو اپنے مال کا 1000واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے دے۔ تو اس نے جب حساب کتاب کر کے 1000واں حصہ نکالا تو وہ بھی بہت سارا مال تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنا سارا مال میرا کم ہو جائے گا، تو اس نے زکوٰۃ کا مال نکالنے سے انکار کر دیا، انکاری ہو گیا۔ تو پھر اب رب ذوالجلال کی بدبختی اس پر آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ چنانچہ اس دور کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی۔ اچھا، انہوں نے جن الفاظ میں اس کو سمجھایا وہ الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ان علماء کی وہ جو باتیں، وہ جو نصیحتیں تھیں، ان کو اکاد فرما رہا ہے کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین۔ علماء نے اسے کہا کہ تو تکبر نہ کر، اس لیے کہ تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ متکبر جو شخص ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لہٰذا تو تکبر نہ کر۔ ارشاد فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال و دولت سے نوازا ہوا ہے اس مال و دولت کے ذریعے تو آخرت کے گھر کو جو ہے وہ تلاش کر، اور اپنا حصہ دنیا سے نہ بھول۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ دنیا سے نہ بھول، کہ اس مال کو اب تو راہ خدا میں خرچ کر جتنا رب ذوالجلال نے تجھے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جو آخرت کا گھر ہے، جو دائمی گھر ہے، جو نہ ختم ہونے والا ہے نہ پرانا ہونے والا ہے، جس نے نہ مٹنا ہے، ہمیشہ رہے گا، اس گھر کو تلاش کر، اس گھر کو حاصل کرنے کی کوشش کر، اس مال سے جو رب ذوالجلال نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور اپنے حصے کو دنیا سے نہ بھول۔ پھر آگے چلتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو بھلائی کر اور تو اچھا سلوک کر جیسا کہ رب ذوالجلال نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں ناحق فساد نہ برپا کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ناحق فساد برپا نہ کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو فساد کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اچھا دیکھیے کہ علماء نے کتنی اچھی اچھی نصیحتیں اس کو کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان کی نصیحت کو سنتا، توجہ دیتا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا، باوجود عمل کرنے کے بلکہ وہ الٹا ہو جاتا ہے، کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ میری ایفرٹ کی وجہ سے ہے، یہ میری کوشش کی وجہ سے ہے، یہ جو کچھ میں نے آج حاصل کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، یہ سب کچھ میرے ذاتی سکل کی وجہ سے ہے، یعنی یہ میری اپنی کوشش کی وجہ سے ہے۔ تو رب تعالیٰ نے
اس کو جواب ارشاد فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ اولم یعلم، کیا اس نے نہ جانا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قد اہلک من قبل من القرون، کہ اس سے پہلے کتنی بستیاں گزری ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے قد اہلک، ہلاک فرما دیا، من ہوا اشد، جو اس سے سخت تھی، جو اس سے زیادہ طاقتور تھی، اشد منہ قوۃ و اکثر جمعا، کہ جن کے پاس قوت کے لحاظ سے وہ اس سے زیادہ تھی اور مال کے لحاظ سے اس سے بھی وہ زیادہ تھی، لیکن رب ذوالجلال کی جب انہوں نے نافرمانی کی تو رب تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ قد اہلکا، ان کو ہلاک کر دیا، ان کو اس دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دیا، اور آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ رب ذوالجلال نے اس کو جو ہے وہ عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے اس کو نصیحت کی کہ اے بندے تو باز آ جا، اور اس کو یہ دھمکی دی کہ اے بندے غور کر کہ تجھ سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر بڑی بڑی بستیاں آئی ہیں، ان کو تیرے رب نے بڑا دنیا کا مال و دولت جو ہے وہ اس سے نوازا ہے اور ان کو دنیا کا اقتدار عطا کیا ہے، لیکن دیکھ آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، آج ان کا کوئی تذکرہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا تو اپنے اس خیال سے جو ہے وہ باز آ جا، اور اپنے اس جو تمہیں جو چیزیں ہیں، جو دنیا کا جو مال ہے جس میں تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اس دھوکے سے باز آ جا اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ تو رجوع کر۔ تو چونکہ اس نے رجوع نہ کیا، اچھا اس دور کے جو لوگ تھے، ہمارا جیسے دنیا دار ہوتے ہیں، آج بھی دیکھیں اگر ہم کسی بزنس مین کو، کسی بڑے کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں تو ہم اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یار فلاں کتنا خوش نصیب ہے، دیکھو یار کیسا گاڑی بنگلہ نوکر چاکر اور جو ہے وہ اپنا منصب ملا ہوا ہے اور ہر طرح کی سہولت جو ہے اس کو ملی ہوئی ہے، کتنا خوش نصیب ہے، اور ہم جو ہے اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور خواہشیں کرتے رہتے ہیں کاش یار ہماری بھی زندگی ایسی ہوتی، یار جس طرح اس کا لائف سٹائل ہے کاش کبھی ایسا ہوتا کہ ہماری زندگی بھی ایسے گزرے، یار یہ تو کتنی عیاشی میں کتنی سہولتوں میں جو ہے یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ تو یہ قارون جب گزرتا تھا نا، جب تو لوگ جو اس کو دیکھتے تھے تو ایک لوگوں کی تعداد تھی جو دنیا کی سوچ رکھنے والے تھے، اس دور میں بھی تو ایسے تھے نا، تو وہ بھی کہا کرتے تھے کہ یار زندگی ہے تو قارون کی زندگی ہے نا، دیکھو کیسے کرو فار سے زندگی گزار رہا ہے، کیسے جو اس کا ایک روب ہے، کیسے جو ہے یہ اس کی شان و شوکت ہے، کتنا مال یار اس کو عطا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو اہل ایمان تھے وہ سمجھایا کرتے تھے کہ یہ مال کی جو کثرت ہوتی ہے یہ رب ذوالجلال کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے، تو تم لوگ اس کی تعریف نہ کیا کرو اور اس کی خواہش نہ کیا کرو، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے متوالے تھے، وہ دنیا کی خواہش رکھنے والے تھے، دنیا کے مال کے اسیر تھے اور انہی کو وہ تلاش کرنا چاہتے، انہی کو حاصل کرنے کی تگ و دو کیا کرتے تھے، اور اسی لیے وہ اس کی جو ہے وہ تعریف کیا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں پھر جب اس پر وبال آیا نا، تو وبال کیسے آیا؟ جب اس نے زکوٰۃ سے انکار کیا نا، تو پھر رب تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ اس پر آ گئی، اور رب تعالیٰ نے زمین کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے زمین قارون کو پکڑ لے، تو یہ اس کے جو پاؤں تھے یہ زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں، تو یہ توبہ کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو معاف فرما دے، چنانچہ اس کو معافی ملتی ہے، لیکن اس کی حالت دوبارہ وہی ہو جاتی ہے، وہ جب اپنے وہ مال و دولت کو دیکھتا ہے اور اپنی عیش و عشرت کو دیکھتا ہے تو دوبارہ پھر اسی ڈگر پر آ جاتا ہے، بالکل اسی انداز میں یہ آ جاتا ہے، تو رب تعالیٰ کی پکڑ پھر اسے پکڑ لیتی ہے اور زمین اس کو دھنسنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ معافیاں مانگنا شروع کرتا ہے لیکن اس کو معافی نہیں ملتی، یوں ہی یہ آہستہ 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 پورے کا پورا زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس لیے اس کو بد دعا دی تھی کہ اس کے مال پر قبضہ کر لے، یہ مال چونکہ زکوٰۃ کے لیے دیتا نہیں تھا، تو اس لیے حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں سفارش کی، دعا کی کہ اے اللہ اس کو غرق کر دے اور اس کو غرق کرنے کے بعد اس کا مال مجھے عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جس طرح تو نے قارون کو زمین کے اندر دسا دیا ہے، زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، اسی طرح اس کے مال، اس کے محل، اس کا جتنا
जितना भी मालो असबाब है उसको भी ज़मीन के अंदर धंसा दे। चुनाचे उसका इतना बड़ा महल था वो भी ज़मीन के अंदर धंस जाता है। जितना उसका मालो असबाब होता है, जो कुछ भी होता है, सारे का सारा ज़मीन के अंदर धंस जाता है। तो वो अहले ईमान लोग जो इन दुनियादारों को समझाया करते थे कि भाई ये अल्लाह ताला की तरफ से ये दुनिया का माल, ये जितना जो कुछ भी है, ये अल्लाह ताला की जानिब से एक आजमाइश होती है उस शख्स के लिए जो समझता नहीं है, और ये नेमत भी है उस शख्स के लिए जो अपने रब का शुक्र अदा करता है, जो अपने रब के फजल पर जो है वो खुशी करता है और ये कहता है कि ये मेरे रब का फजल है, तो उसके लिए तो वाकई ये नेमत है। लेकिन हर बंदे के लिए नेमत नहीं है, और जो शुक्र अदा नहीं करता, जो अपने रब के फजल का इकरार नहीं करता, तो फिर उसके लिए आजमाइश ही है। तो चूंकि उसके लिए अब ये माल, ये दौलत, ये मनसब, सब कुछ उसके लिए आजमाइश बन गया, तो अब जो अहले ईमान उन दुनियादारों को समझाया करते थे कि देखो आज इसका क्या हश्र हुआ, फिर वही बोल उठे। उनकी हिकायत रब्बे ज़ुल्जलाल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वही का अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लौला अन्ना मिनल्लाहि अलैना लखसफ़ बिना वही का अन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। कितनी अजब बात है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ को वसी करता है लिमन यशाउ मिन इबादिही, उस शख्स के लिए, अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है, वयक़दिरु, और जिसके लिए चाहता है वो कम भी कर देता है। लौला अन्ना मिनल्लाहि अन्ना मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, कि अगर अल्लाह ताला हम पर एहसान ना करता, लखसफ़ बिना, तो ज़रूर जिस तरह कारून और उसके मालो दौलत को रब्बे ज़ुल्जलाल ने ज़मीन के अंदर दसा दिया है, तो रब ताला हमें भी ऐसे ही दसा देता। वही का अन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। कितनी ही अजब बात है कि काफ़िर फलाह पाने वाले नहीं है, यानी वो जो रब की नाफरमानी करने वाले हैं वो फलाह पाने वाले नहीं हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से हमें भी जो है वो दर्स इबरत मिलता है। आज देखें जो हमारी करंट सूरत हाल चल रही है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जिनका आला सतह पर एक कारोबार चल रहा है, सूबाई सतह पर, मुल्की सतह पर, अब वो माल कमाने के चक्करों में है और महंगाई रोज़ बरोज़ आए दिन बढ़ती जा रही है, और आम शहरी जो है वो इस महंगाई के चुंगल में जो फंसता चला जा रहा है, और उसकी जो चंद रोज़ा ज़िंदगी है, अब ये ज़िंदगी के जो शब रोज़ हैं उसमें वो मज़ीद कठिन, मज़ीद परेशानी का जो है वो शिकार होता जा रहा है। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल के जो हमारे हालात चल रहे हैं, अगर हम अपने तारीख को पढ़ें तो इससे भी जो है वो गए गुजरे, इससे भी घटिया और इससे भी जो है वो परेशानी वाले आयाम जो है वो मुसलमानों पर आए हैं। लेकिन वो जो लोग थे वो अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने वाले थे, वो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाले थे। चुनाचे हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौर में एक बार कहत पड़ जाता है और मदीना शरीफ में अनाज की कमी हो जाती है, खाने पीने की जो खुर्दनोश की चीज़ें होती हैं इनकी कमी हो जाती है। अच्छा, उन्हीं दिनों में इत्तेफाक देखिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक तजारती काफ़िला तिजारत करके बहुत सारा जो है वो मालो असबाब, जिसके अंदर गल्ला होता है, अजनास होती है, खुर्दनोश की चीज़ें होती हैं, वो लेकर के मदीना में उतरता है। अब जैसे ही मदीना पहुंचता है तो मदीने के जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे ना, वो सारे के सारे जो हैं वो हज़रत उस्मान गनी के काफ़िले के पास पहुंच जाते हैं, यानी वो जो संभालने वाले होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे डील करना शुरू कर देते हैं। तो चूँकि ये वक्त ऐसा था कि अब लोगों के पास माल नहीं है, लोगों के पास खुर्दनोश की चीज़ें नहीं है, तो लिहाजा उनका मकसद ये था कि हम इनसे बाहर से जो है वो ख़रीद लेते हैं और महंगे दामों बेचेंगे और अच्छा जो हम नफ़ा कमाएंगे। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं जो है चूँकि नफ़ा कमाने के दिन है तो मैं भी नफ़ा कमाऊँगा। अब वो जो बिजनेसमैन आए थे उन्होंने कहा कि हुजूर ऐसा करें, आप हमसे 50% ले लें और हमें जो है नफ़ा ले लें और हमें ये माल बेच दें। आपने सुना ये बहुत थोड़ा है, और आपने शर्त फरमाया, बाज़ों ने कहा अच्छा आप 100% ले लें और हमें ये दे दें। तो आपने शर्त फरमाया कि मैं 10 गुना अपने माल के साथ 10 गुना चाहता हूँ, तुम में से कोई अगर 10 गुना मुझे दे सकता है तो आ जाए, अगर ना वापस चले जाएँ। वो बिजनेसमैन बड़े परेशान होते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं कि कौन बंदा है जो आपको 10 गुना जो है वो नफा अता करेगा, 10 गुना आपको नफा देकर आपसे माल लेगा। तो आपने शर्त फरमाया वो मेरा रब है जो मुझे 10 गुना नफा अता फरमाएगा। फिर आपने मुनादी कर दी, मदीने के अंदर जितने भी नादार लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं,
ہیں وہ آ جائیں میرے آستانے پر اور آ کر یہاں سے مفت اپنی ضرورت کا سامان لے کر چلے جائیں. یہاں سے ان کو گندم ملے گی, ان کو اناج ملے گا, خوردنوش کی چیزیں ملیں گی اور ساری فی سبیل اللہ ملیں گی. یہ ہیں ہمارے اسلاف کہ جب مسلمانوں پر کڑا وقت آتا ہے, جب مسلمانوں پر جو ہے وہ پریشانی والا وقت آتا ہے تو وہ اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں اور مسلمانوں پر جو ہے اپنے مال کو جو وہ تقسیم کر دیتے ہیں. تو ذرا غور کیجئے, جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے مال کے خزانے کے جو دروازے جب کھولے تھے تو کیا ان کے پاس مال ختم ہو گیا تھا؟ نہیں, ان کے مال میں دنیا میں جب تک وہ رہے ہیں ان کے مال میں رب ذوالجلال نے ایسی برکت رکھی تھی کہ ہمیشہ وہ بڑھتا ہی رہا ہے. جتنا آپ نے رب ذوالجلال کی راہ میں مال کو خرچ کیا ہے اتنا ہی آپ کا مال بڑھتا ہی گیا ہے. اور یہی عقیدہ, یہی سوچ مسلمان کو بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے. میٹھے پیرس میں مال ہمیشہ بڑھتا ہے. لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے, جیسے جیسے یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں پر تنگی نہیں کرنی چاہیے, آسانی پیش کرنی چاہیے. اب دیکھیے, اوپر سے اگر 1 روپیہ کی کوئی بھی چیز مہنگی ہوتی ہے نا تو ہم اس کو 10 روپے بڑھا کر بیچ رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ایک دہاڑی دار کے لیے کتنی پریشانی بن جاتی ہے کہ رات کا جو کھانا ہے وہ اس کے لیے مہیا کرنا اپنے گھر کے افراد کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ تو مزے سے وہ منافع لے رہے ہیں, لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ کی یہ تھوڑی سی چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے سامنے والوں کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ مال تو وہ ہے کہ آج تیرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہو جائے گا. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, ہمیں اس کٹھن وقت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور انسانیت جو ہے اس کا کردار ادا کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال کی عبادت کے بعد جو سب سے اہم اور بڑا کام ہے اور سب سے بڑا عبادت یا سب سے بڑا ثواب والا کام ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. تو آج جو وقت چل رہا ہے یہ انسانیت کی خدمت کا وقت چل رہا ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جب آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے رب ذوالجلال آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا, آپ کی راہیں کشادہ کر دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے کچھ بندے اس لیے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ رب تعالیٰ کی راہ میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی مصیبتوں کو وہ دور کرتے رہتے ہیں. اور جب تک وہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے میں رہتے ہیں رب ذوالجلال ان کے مال کے اندر اضافہ فرماتا رہتا ہے, اضافہ فرماتا رہتا ہے. اور جب وہ لوگ اپنے مال کو روکتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی اپنی عطا کو روک لیتا ہے. تو میٹھے پیارے اسلامی, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حاصل ہونے والا مال ہے ہم سے بھی روک نہ لیا جائے. جب ہم مخلوق خدا سے اس مال کو روکیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ بھی ہمیں جو عطا فرما رہے ہیں ہمارے مال کو روک لے. تو رب کی جو روک ہوگی نا وہ بڑی ڈاڈی ہے, وہ بڑی سخت ہے. تو لہٰذا رب کی عطا پر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. جس قدر ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, فراخی پیدا کریں. انشاءاللہ جو ہمارا رب ہے, جو ہمارا عرش کا جو رحمان ہے, انشاءاللہ وہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے گا, ہمارے لیے فراخیاں پیدا فرمائے گا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے اپنی بارگاہ میں پیش کی رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ